اس وقت مسلمانوں کے لیے جو مسئلہ سب سے اہم ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے، اہل غزہ کا مسئلہ ہے کہ ہم کس حد تک ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ جہاد کی فرضیت کا علماء اکرام نے اعلان کیا۔ یہ ذمہ داری اسلامی ریاستوں کے سربراہان کی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مالی امداد کرنا ان کے ساتھ، دوسرا یہ ہے کہ معاشی بائیکاٹ اسرائیل اور یہود کی مصنوعات سے کرنا۔ یہ بھی علماء اکرام نے ہمیں بتا دیا کہ ہم اپنی بائیکاٹ کو جاری رکھیں، ہم بحیثیت مسلمان اپنی پروڈکٹس کو معیاری بنائیں اور ان کو استعمال میں لائیں، اور کافروں کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے جتنے بھی مصنوعات ہیں، ان سے ہم ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کریں۔ مسلمانوں کے دلوں میں مسئلہ فلسطین کی اہمیت کو پیدا کرنا اور اس کے لیے انت تک محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ ہر مسجد کا امام وہ مسجد والوں کو جمع کرے، اور جیسے ہماری تبلیغی جماعت گشت کیا کرتی ہے اور ایک ایک کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے، ایک ایک کو اللہ کی بات پہنچاتی ہے، اسی طرح ہر محلے میں ترتیب ہو۔ تبلیغی جماعت بعض کے ہاں اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جو مسئلہ فلسطین ہے اس پر تو سارے یکجا ہے، اور سارے یہ چاہتے ہیں کہ یہودیوں سے، ان کی مصنوعات سے مسلمان معاشی بائیکاٹ کریں۔ تو اس کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ اس کی دعوت کو عام کریں، اور ایسی دعوت ہو، ایسی دعوت ہو، ایسی دعوت ہو کہ مسلمانوں کے دلوں میں فلسطینی مسلمان اور اہل غزہ کی اہمیت بیٹھ جائے، اور ان چیزوں کی ایسی نفرت پیدا ہو جائے کہ زندگی بھر پھر ان چیزوں کی خرید و فروخت نہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ علماء کرام اور عوام الناس مل کر روزانہ کی ترتیب پر اس کے لیے دکان دکان پہ جا کر گشتیں کریں، بڑی بڑی کمپنیوں میں جائے جہاں یہ مصنوعات بنتے ہیں ان میں گشتیں کریں، انہیں بتایا جائے۔ ہاں اگر کسی کا بڑی سطح پر نقصان ہو رہا ہے تو ان کو بھی متبادل طریقہ بتایا جائے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ یہ آزمائش ہماری بھی ہے، صرف ان کی نہیں ہے۔ ہم معاشی بائیکاٹ کریں گے ان سے، اللہ رب العزت اس سے بہترین صورت ہمیں دے دے گا، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے گا۔ ان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء۔ اگر تم فقر سے ڈرتے ہو، معاشی بائیکاٹ سے بھی تمہیں نقصان نظر آ رہا ہے، ان لوگوں سے کنارہ کشی میں تمہیں نقصان نظر آ رہا ہے، ڈٹ جاؤ، اللہ تمہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے گا۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، قرآن قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم روزانہ کی ترتیب پر لوگوں سے ملے اور اس کی دعوت کو ایسا عام کرے، ایسا عام کرے کہ ہر کس و ناکس اس کے دل میں یہودی مصنوعات کی نفرت بیٹھ جائے، اور مسلمانوں کے اس مسئلے کی اہمیت بیٹھ جائے، وہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو۔ یہ آپ کا جہاد میں حصہ ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ان بھائیوں کا درد، ان کا غم ہر وقت اپنے اوپر سوار کرے۔ کچھ دن پہلے رات کو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جب اوپر جہاز پھر رہے تھے اور بمباری ہو رہی تھی۔ ہمارے پیارے نبی نے جو قیامت کا منظر بیان کیا ہے کہ جہنم چیخ مارے گی اور ایک آواز ہوگی جس کی دہشت ایسی ہوگی کہ سارے بے ہوش ہو جائے۔ جب پرسوں رات کو اندھیرے میں یوں ماحول بنا ہوا تھا تو فضا بنی ہوئی تھی، بچے اس میں بھاگ رہے ہیں، نوجوان بھاگ رہے ہیں، بوڑھے بھاگ رہے ہیں، اور عورتیں بھاگ رہی ہیں۔ قیامت صغریٰ پپا ہوا تھا۔ خدا کے لیے ان کا درد و غم دل میں ہو، ان کے ساتھ جتنا بھی تعاون ہو سکے ہم اس میں آگے بڑھے، بالکل سستی نہ دکھائے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جب معاشی نقصان ان کا ہوگا وہ خود بخود سمجھ جائیں گے، وہ خود بخود سدھر جائیں گے، پھر آئندہ اس طرف وہ قدم نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ قومیں معاشی بحران سے بھی زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد اور یہ محنت بھی زوال کا سبب بنے۔